آج بنگلہ دیش سے کچھ علماء آئے ہوئے تھے اور بہت ٹاپ لیول کے لوگ تھے بنگلہ دیش سے, ان کے آرمی کے ریٹائر آفیسر بھی تھے, اس میں ڈاکٹر بھی تھے, دیندار. ایک ہی چیز رو رہے ہیں, وہی چیز رو رہے ہیں جو ہم پاکستان میں رو رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ اس موضوع پر آپ بیان کرو. بنگلہ دیش میں بھی دو انتہائی ہیں, یا تو ایک سیکولر طبقہ ہے جو مذہب کو مانتا ہی نہیں ہے, اور ایک مذہبی طبقہ ہے جو مدرسوں اور مسجدوں کے اندر بند ہے, بس وہ ہلتا ہی نہیں ہے. یہ تو بے اعتدالی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت کو پسند کیا ہے یا رہبانیت کو حرام قرار دیا ہے؟ بولو, رہبانیت کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا؟ اب یار ایک چیز سمجھانی پڑتی ہے. دیکھو اس مسیحیوں میں راہب ہوتے ہیں, راہب. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں, آج بھی یورپ کے, میرا خیال ہے اس میں ہے یونان میں ہے, شاید یونان میں ایک ایسا شہر ہے جہاں ابھی بھی راہب لوگ, انہوں نے ایک جگہ بک کی ہوئی ہے, گورنمنٹ ان کو دی ہوئی ہے, وہاں وہ 24 گھنٹے بس اللہ اللہ کرتے ہیں, کھاتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں, یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یونان میں ہے یا اٹلی میں کہیں ہے؟ ابھی آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں. اٹلی میں, اچھا. تو وہ جو ہے ایک جگہ ہے خاص. یہ رہبانیت مسیحیوں میں, عیسائیوں میں آئی تھی. تو مسیحیوں میں کیا تھا کہ وہ پادری لوگ جو ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی دنیا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کچھ بھی نہیں. وہ اس پہ چٹکلا یاد آتا ہے, چھوڑو وہ اکیلے میں سناؤں گا کبھی. تو یہ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, اللہ اللہ کرو بیٹھ کے. تو انہوں نے دنیا چھوڑی. تو قرآن کہتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, جہاں اللہ نے مسیحیوں کا ذکر کیا نا, کرسچینٹی کا ذکر کیا, تو ان کی بہت ساری عادتوں میں ایک عادت کا اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ, انہوں نے رہبانیت بھی گڑھی, اپنی طرف سے ایک چیز دین میں ایجاد کی. اللہ نے تو کہا تھا بھائی سوسائٹی میں رہو, شادی بھی کرو, بچے بھی پیدا کرو, کاروبار بھی کرو, عبادت بھی کرو, حلال حرام کیا فرق کر کے ساری دنیا کے کام کرو. لیکن انہوں نے کیا کیا, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے عبادت میں لگ گئے. تو پادریوں میں ایسے لوگ بہت سارے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ, آج بھی ہیں وہ جو کلچر ان کا چلا آ رہا ہے نا, بڑی بڑی داڑیاں ہیں ان کی, اور اس علاقے میں عورتوں کا داخلہ منع ہے. وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کم یہ چھوڑ کے اس چکر میں لگے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بہت سخت انہوں نے باؤنڈری بنائی ہوئی, وہاں وہ چراغ جلتا رہتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. اسلام جب دنیا میں آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غار حرا میں کئی سال آپ نے عبادت کی ہے, تنہائیوں میں جا کے کی ہے کہ نہیں کی. اس کے باوجود آپ نے رہبانیت پہ تلوار چلائی, حالانکہ اس سے یہ خود آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. اگر معاذ اللہ نقل کفر نباشت اسلام خود ساختہ مذہب ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو آپ کو جو چیز پسند تھی نبوت سے پہلے سوسائٹی میں اسی کو پروموٹ کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولو نا بھائی, آپ تو تنہا پسند تھے, آپ غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے اسلام سے پہلے. لیکن جب وحی نازل ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے میری امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے. اس روایت کی سند کی مجھے تحقیق نہیں, لیکن اس موضوع کی حدیثیں دوسری ثابت ہیں. تو جو دنیا سے کٹنا ہے تو کیا ہے, نکلو اللہ کے راہ میں لڑو, بارڈر پہ جاؤ, یہ اتنا کٹنا کافی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسلام نے رہبانیت کی نفی کی. اب رہبانیت کی مختلف شکلیں ہیں. علماء نے بیان کی ہے کہ رہبانیت صرف اس کو نہیں کہتے کہ آپ جنگل میں نکل کے عبادت کرو اور ساری دنیا سے کٹ جاؤ, شادی چھوڑ دو, بچے پیدا کرنا چھوڑ دو اور جنگل میں جاؤ, بس دنیا سے کٹ جاؤ. یہ بھی ایک رہبانیت ہے. یہ رہبانیت کی سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے. علماء لکھا ہے کہ رہبانیت میں یہ بھی ہے کہ آپ صرف عبادت کو فوکس کرو, صرف چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کے, چاہے مسجد میں آ کے, باقی دنیا کے سارے کام بولو نا چھوڑ دو. یہ بھی رہبانیت. سسٹم سے کٹ جاؤ, نظام سے کٹ جاؤ, الگ تھلگ ہو جاؤ. تو یہ رہبانیت کے مختلف درجات ہیں جو کس میں پائے جاتے ہیں, بہت سے دینداروں میں پائے جاتے ہیں. تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. کیوں پسند نہیں کرتا بھائی؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم اللہ اللہ کرو؟ ارے میرے بھائی دنیا سے جڑے رہو گے. دیکھو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں بھی سعودی عرب میں تھا, ایک ڈرائیور مجھ سے ملا, ٹیکسی ڈرائیور. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب, یہ میں اس لیے آپ لوگوں کو واقعہ سناتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. کہہ رہے مفتی صاحب میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ مستفتی صاحب, مفتی کا الٹ ہوتا ہے مستفتی, جو فتویٰ لینے والا ہوتا ہے. کہنے لگا کہ مفتی صاحب میں جب تک میری جاب نہیں تھی میں اتنا ذکر کرتا تھا, صبح بھی تسبیح, شام کی بھی تسبیح, تہجد کی بھی پابندی. اب میری ایک جاب ایسی لگ گئی ہے, ٹائم ہی نہیں ملتا, تو میری عبادت بھی چھوٹتی جا رہی ہے, میری نمازیں بھی چھوٹتی جا رہی ہیں, اور میں اندر سے خراب ہوتا جا رہا ہوں. تو میں سوچ رہا ہوں یہ سب چھوڑ دوں دوبارہ سے. میں نے اس سے کہا میرے بھائی فارغ آدمی, بالکل فارغ ویلا ہو نا, اور جو عبادت میں لگے ہوئے ہو, فیوچر میں خراب ہونا ہے اور زیادہ خراب ہوگے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ چند دن کی ہوتی ہے عبادت. تو کبھی بھی دنیا سے الگ تھلگ ہو کے اپنے آپ کو عبادت میں مشغول مت کرنا. یہ مشغولیت دھوکہ ہوتی ہے. یعنی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ بہت اللہ والے بن رہے ہو, بن نہیں رہے ہوتے. آپ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف جا رہے ہوتے آپ. میں نے کہا کمال یہی ہے, کام دنیا کے سارے کرنے ہیں, جاب بھی کرنی ہے, کاروبار کو ترقی بھی دینا ہے, اور اسی کے دوران فرائض واجبات پورے کرنے ہیں, اور جتنی ذکر کا ٹائم مل جائے اس میں تھوڑا کر لو, لیکن کرو. اب اس پہ ایک اشکال ہوگا کہ ایک آدمی جو بالکل فارغ ہے وہ 1000 تسبیح صبح شام پڑھ لیتا ہے, اور مصروف ترین آدمی کو 50 تسبیح پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا, تو دونوں کی روحانی کیفیت برابر ہو سکتی ہے؟ بولو نا. ظاہر ہے وہ روحانی ترقی زیادہ کر لے گا نا. تو اس کا جواب سمجھو, یہ تصوف کا مسئلہ ہے. کچھ مسائل فقہ کے نہیں ہوتے, تصوف کے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تصوف کا موضوع کیا ہے؟ باطن کو ٹھیک کرنا, باطن میں روحانیت پیدا کرنا. یہ تصوف کا ٹاپک ہے نا, اندر سے ٹھیک ہو جائے انسان.
تو صوفیہ کرام لکھتے ہیں کہ ایک آدمی جس کے پاس ٹائم کم ہے اور اس کم ٹائم کی وجہ سے اسے کم عبادت کا موقع ملتا ہے، وہ کم عبادت میں وہ روحانی درجات حاصل کر لیتا ہے جو فارغ آدمی سارا دن میں کرتا ہے حاصل.